أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظیم۔ قرآن کریم کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے یہ آج کے خطبے کی تمہید بنے گی، کیونکہ آج تحریک جدید کی مالی قربانی سے متعلق خطبہ دینا ہے اور نئے سال کا آغاز کرنا ہے۔ مالی قربانی کی روح کو جس طرح قرآن کریم نے پیش فرمایا ہے مختلف جگہوں پر، ان میں سے ایک ہی آیت ہے جو ایک نئے عجیب انداز میں قرآن کریم کا مالی قربانی کا فلسفہ پیش فرماتی ہے۔ اور دراصل یہ فلسفہ ایک دنیاوی فلسفے کے مقابل پر رکھا گیا ہے۔ عام طور پر ان آیات کا ترجمہ تو کیا جاتا ہے، مگر جن مضامین سے ان کا تقابل ہے ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن عطا دے، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، وہ اس قرضے کو اس کے لیے بڑھا دے اور پھر اجر کریم اس کا باقی رہے۔
یعنی قرضے کو بڑھانا اس قرضے کی جزا نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ جب بھی کچھ لیتا ہے بڑھا کر ہی دیتا ہے، اس کا سب حساب چکا دیا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر دیا جاتا ہے، جو اس نے دیا بہت بڑھ کر دیا جاتا ہے، اور اجر کریم پھر بھی باقی ہے، وہ معزز اجر جو اس کو باقی دنیا کے خدمت کرنے والوں سے ممتاز کر دے گا، تجارت میں روپے لگانے والوں سے ان کا مقام کہیں سے کہیں بڑھا دیتا ہے، وہ اس کے علاوہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرض حسنہ کی خدا کو ضرورت کیا ہے؟ جو دینے والا ہے، جو عطا کرنے والا ہے، جو بڑھا کر دیتا ہے، پھر بھی حساب نہیں چکاتا، بند نہیں کرتا کھاتا، کہتا ہے میرے ذمہ میں بہت کچھ تمہارے لیے باقی ہے۔ تو دراصل اس مضمون کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کے ان احکامات پر غور کرنا چاہیے جو سود کی مناہی سے تعلق رکھتے ہیں، اور قرآن کریم نے سود کے نظام کی جڑیں اکھیڑ دی ہیں، اور ہرگز مومن کو اجازت نہیں کہ اپنا روپیہ اس شرط پر کسی کو دے کہ وہ بڑھا کر واپس کرے۔ اب اس کا متبادل ایک عام تجارت بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر شخص کو تجارت کا فن نہیں آتا، ہر شخص اپنے روپے کا بہترین مصرف نہیں جانتا، تو اگر اللہ تعالیٰ روپے کا ایسا مصرف بند فرما دے جس کے نتیجے میں آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ روپیہ بڑھ رہا ہے، اور عملاً جن ہاتھوں میں وہ روپیہ بڑھتا ہے وہ اسے گھٹانا بھی جانتے ہیں، اور نتیجتاً ہمیشہ گھٹتا ہے، بڑھتا نہیں، اس سودے سے آپ کو بچایا ہے، خطرناک ضیاع سے آپ کو بچا لیا یہ حکم دے کر کہ سودی کاروبار میں داخل نہ ہونا۔ تم جتنا روپیہ بینک میں رکھو گے تم سمجھو گے کہ بڑھ رہا ہے، مگر جب ایک عرصے کے بعد اصل حقیقتوں سے اس بڑھے ہوئی رقم کی قدر کا مقابلہ کرو گے تو ہمیشہ گھاٹا پاؤ گے۔ آج 1,00,000 روپیہ آپ بینک میں رکھاتے ہیں، آج 1,00,000 روپیہ کا مکان بھی خرید سکتے ہیں، اور جو مختلف قسم کی مصنوعات ہیں یا ایگریکلچر کی پروڈیوس زرعی جو بھی پھل اور سبزیاں اور گندم اور جو کچھ بھی زراعت میں پیدا ہوتا ہے، میرا مطلب ہے زراعتی پیداوار، اس کو بھی خرید کے دیکھ سکتے ہیں کہ 1,00,000 میں کتنا آتا ہے۔ 6 سال میں جب آپ کا روپیہ دگنا ہو چکا ہوگا، جو بینک میں پڑا دگنا ہوا ہے، تو وہی مکان خریدنے کی کوشش کریں جو 6 سال پہلے آپ 1,00,000 میں خرید سکتے تھے۔ اس کی بسا اوقات سوائے اتفاقی حادثات کے وہ مکان آپ کے ہاتھ سے آگے جا چکا ہوگا۔ جو کچھ آپ مصنوعات یا پیداوار کی صورت میں چیزیں خرید سکتے تھے 6 سال پہلے، 6 سال کے بعد 2,00,000 میں وہ نہیں خرید سکیں گے۔ اور انفلیشن کا جو ریٹ ہے، جو اس کی رفتار ہے، وہ سود کی بڑھتی ہوئی آمد سے ہمیشہ تیز ہوتی ہے، کیونکہ یہ جمع ہوتی چلی جاتی ہے۔ سود کی رفتار تو فکسڈ ہے، یعنی اگر 10% آپ کو ملے گا وہ تو 10% ملتا نہیں، یہ دگنا ہونے کی بات بھی زیادہ سے زیادہ جو میں بیان کر رہا ہوں، عملاً دینے کے ہاتھ اور ہیں اور لینے کے ہاتھ اور ہیں، اور اگر بڑھ بھی جائے تو انفلیشن اکثر اوقات سوائے بعض اقتصادی حادثات کے، وہ میں بحث نہیں چھیڑ رہا اس وقت، اس کا تفصیلی جائزہ نکالنے کے باوجود بھی یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے، جائزہ لینے کے باوجود بھی، مگر یہ یاد رکھیں کہ سود سے جتنا روپیہ آپ کا بڑھتا ہے، تبھی ذرائع سے جو روپے کی قیمت کم ہو رہی ہے وہ بڑھوتی کو کم کر کے نیچے اتارے گی، آگے نہیں بڑھا سکتی۔ اس لیے وہ لوگ جو احمدی مجھ سے پوچھتے ہیں، میں ان کو ریئل اسٹیٹ کا جب مشورہ دیتا ہوں تو امر واقعہ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ اگر گر بھی جائے، یعنی جائیداد، تو اس عرصے میں کچھ نہ کچھ وہ دے رہی ہوتی ہے، اور وہ کل جو آمد ہے وہ سود سے بہرحال زیادہ ہے، مگر قرآن کریم نے جو نظریہ پیش فرمایا ہے وہ اور ہے۔ ہر بچانے والے کا روپیہ اس قابل ہوتا ہی نہیں کہ اسے تجارت میں لگایا جا سکے،
सरमाया कारी के लिए कुछ बुनियाद तो होनी चाहिए और कुछ अक्ल भी होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने वो मशवरा नहीं दिया जो खतरात से खाली नहीं है। बज़ाहिर एक मुनाफे से रोका जो मुनाफा था ही नहीं। हुक्म वो दिया है जो आप समझते हैं हमारे मकसद के खिलाफ है, हालांकि आपके मकसद की हिफाजत के लिए दिया गया है। लेकिन अपने जोन में आप समझते हैं ओहो अगर हम रुपया लगा देते ना सूद पर बैंक में रखते तो अब तक पता नहीं कितना हो जाना था। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि बेवकूफ़ी ना करो, हम तुम्हें उससे बेहतर एक कर्ज का निज़ाम दिखाते हैं, हमें कर्ज दे दिया करो। अब यहां जब आप पहुंच के कर्ज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो कितना खूबसूरत दिखाई देता है। वो जिसने कर्ज से रोका था, एक गलत कर्ज से रोका था, उसने अपने जिम्मा कर्ज ले लिया, कर्ज वसूल करना। और फरमाया हमें क्यों नहीं दे देते कर्ज हसना? तुम समझते हो कर्ज हसना नुकसान का सौदा है, और वाकईतन दुनिया के कारोबार में जहां सूदी निज़ाम हो वहां नुकसान ही दिखाई दे रहा है। फरमाया हमारा भी तो एक रूहानी बैंक खुला है, तुम उसमें कर्ज हसना दे के देखो तुमसे क्या होता है। जितना दोगे उससे बहुत ज्यादा बढ़ाकर हम तुम्हें वापस कर देंगे, और फिर हम कहेंगे हम अभी अजर बाकी है, और अजर भी वो बाकी है जो करीम है। ये जो निज़ाम है इसको तजुर्बा करने वालों ने हमेशा तवक्को से भी बढ़कर कार फरमा देखा है, कभी भी इसमें गलती नहीं हुई। जो खुदा की खातिर अपने रुपए की गलत सरमायाकारी नहीं करते, उससे बच जाते हैं, उनके रुपए में अल्लाह ताला गैर मामूली बरकत अता फरमाता है। और दूसरा जो उसके अलावा कर्ज खुदाई निज़ाम को कर्ज देते हैं, उनकी तो निस्बतें ही बदल जाती हैं, उनकी कैफियत में इनकलाब बर्पा हो जाता है। इतनी बरकतें मिलती हैं कि उसका आम इंसान जिसको तजुर्बा ना हो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जमात की माली कुर्बानी के नतीजे में खुदा ताला ने सारी जमात पर जो फजल नाजिल फरमाए हैं वो हैरत अंगेज है। और बढ़ता हुआ माली कुर्बानी का रुझान बता रहा है कि खुदा ने दिया था तो वापस कर रहा है। पहले थोड़ा कर दिया था, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, बढ़ते बढ़ते कहीं से कहीं बात जा पहुंचती है। आज एक मजलिस से सवाल जवाब में निसार साहब, आपके फाइनेंस सेक्रेटरी जो यूके के बड़ी देर से फाइनेंस सेक्रेटरी हैं माशाअल्लाह, उनसे मैंने पूछा कि आपका क्या तजुर्बा है, आपने कब चार्ज लिया था? उन्होंने कहा मैं सन 80 में लिया था। मैंने कहा उस वक्त जमात की माली तौफीक क्या थी और कितना चंदा था? तो उन्होंने कहा सारे चंदे मिला लें, तोई, गैर तोई, तहरीक जदीद, दूसरे, वसीयत, तो 1 लाख से ज्यादा बजट नहीं था उस साल। अब आम बजट जो है वो बढ़ के 12 लाख तक जा पहुंचा है। और इसके अलावा तोई चंदे हैं ऐसे जो शुमार कर लें तो बात कहीं से कहीं जा पहुंचती है। इस जो साल गुजरा है इसमें जमात ने जो मस्जिद के लिए कुर्बानी दी है और दीगर तोई चंदों में हिस्सा लिया है जमात यूके ने, उसका सम टोटल 3 मिलियन के करीब जा पहुंचता है। तो कहां वो 1 लाख, और अभी 80 से लेकर 16 साल गुजरे हैं, तो 16 साल में तो कुर्बानी बढ़ते बढ़ते 3 मिलियन तक खुदा ताला ने तौफीक बख्श दी है। और जमात की आमद में कमी नहीं हुई बल्कि बढ़ रही है। नई नस्लों से खुदा हैरत अंगेज सलूक फरमा रहा है। जिस तरह आजकल के बहरान में लोगों को नौकरी की मुसीबत पड़ी होती है, जमात अहमदिया से खुदा का अलग सलूक है। अजीब व गरीब कारोबार है। लड़के आके जो नौजवान मुझे बातें बताते हैं तो हंसते हैं कि हुआ कैसे, कहते हमें तो समझ नहीं आती क्या बात थी। एक नौजवान आए मिलने के लिए, उन्होंने कहा मुझे अमेरिका में एक नौकरी मिली है, इतनी ज्यादा कि मेरे वहम गुमान में भी नहीं था, इतनी आमद है। मैंने कहा तुम बड़े अच्छे रहे हो। इंटरव्यू क्या खाक मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू लेने वाला इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट खुद था। उसने 2 बातें की, उन्होंने कहा तुम पास हो।
बाकियों की क्यों लगे हुए थे इंटरव्यू देने वालों के, बोर्ड में कितने ही आए नाकाम हुए, उसने देखा, पहचान लिया क्योंकि वो ताकत भी रखता था और फिरासत भी। उन्होंने कहा बातें करो, बस चलो जाओ, भागो, तुम पेश हो जाओ काम के लिए। और जो उसकी सैलरी मुकर्रर की वो मैंने भी सुनी, मैं आपको बताता नहीं, उसका ज़ाती राज है, मगर मैं हैरान रह गया। और चूंकि जानता है कि अल्लाह का फजल है, वो इस इरादे का इजहार करके गया कि सवाल ही नहीं अब मेरे लिए कि चंदों में किसी किस्म की कमी करूँ, पहले वो हक अदा करूँगा खुदा के शुक्राने के तौर पर, फिर बाकी काम में चीज़ों में बरकत पड़ेगी। तो ये माली निज़ाम जो कर्जे का निज़ाम है, इसको इस पहलू से, इस पस मंज़र में समझेंगे तो समझ आएगी, वरना लोग पागल कह देते हैं कि अल्लाह को कर्जे की क्या ज़रूरत है, अल्लाह गरीब है, अल्लाह फ़कीर है। और ये पागल पहले भी होते थे, अब भी हैं। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, ये कहते हैं इन्ना अल्लाह फ़कीरुन व नहनु अगनिया, हम अगनिया हैं, अल्लाह फ़कीर है, हमारे पास आते पैसे दो। लेकिन कैसे देता है, कैसे लेता है और फिर क्या सलूक फरमाता है, वो मजमून देख लें तो इंसान हैरत के समंदर में डूब जाता है। नामुमकिन है कि खुदा के सलूक को देखकर कोई ऐसी बेहयाई का कलमा तसव्वुर में भी ला सके। जो लेता है, दिया भी तो उसी ने था, ये भी नहीं सोचते बेवकूफ। और लेता कैसे उज़र रख के, कैसी इज्जत नफ्स को कायम करते हुए लेता है। ये नहीं कहता मैंने तुम्हें दिया मुझे वापस कर दो, ये भी कहता है बाज़ जगह, लेकिन और रंग में, मुझे इस तरह वापस करो कि गरीबों को दे दो, फ़कीरों को दे दो। जहां दीन की ज़रूरत है वहां ये एक अंदाज है। कहते हो कर्जा दो, तुम कर्जा देते तो हो लोगों को, तुम एक कर्जे से मना किया और एक और कर्जे का दफ्तर खोल रहा हूं, और इस कर्जे के बाद फिर तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं होगा। सारी जमात की तारीख गवाह है कि ऐसा ही हुआ है। दो दो आने देने वालों को खुदा ने ऐसी बरकत दी, उनकी औलादों की काय पलट के रख दी है। अगर वो याद रखें कि ये क्यों आसमान से फजल नाजिल हुए हैं, तो फिर उनको समझ आएगी कि ये वादे हैं जो पूरे हो रहे हैं। आमतौर पर लोग अपने ख़ानदानों की इन अजीम कुर्बानियों को, जो निस्बतन बहुत ही मामूली थीं, इस तरह भुला देते हैं कि उस दो आने की अब क्या बात बच्चों से करनी है, या चार आने की क्या बात करनी है। वो ये नहीं पता उनको नहीं पता कि वो चार आने और दो आने ही हैं जो अब लाखों करोड़ों बन गए हैं उनके लिए। और वही मजमून है जिस आयत में बयान हुआ है, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युदाइफ़हु लहू, उसको बढ़ा देता है, वलहू अजरुन करीम, और अजर करीम उसके अलावा उसके लिए बाकी है। अपने बच्चों को ये तो बताया करें ताकि उनको पता चले कि खुदा ताला कितना बढ़ाता है और कितना बढ़ाता चला जाता है। बाज़ ख़ानदानों से मैंने इस ख्याल से कि उनको ये वहम ना हो कि दुनिया में तरक्की हो रही है, सब बाहर निकल रहे हैं, तो तरक्यात हर किस्म की मिल रही हैं, हमें भी मिल गई। उनसे पूछता हूँ कि जो आपके वो रिश्तेदार जिन्होंने अहमदियत का इनकार किया और आपके आबा जो अहमदी हुए उनको तकलीफ़ें दी, उनकी औलादों का क्या हाल है? अक्सर औक़ात अचानक उनकी आंखें खुलती हैं, कहती हैं उनकी औलादों का तो हाल ही कोई नहीं। कोई टपरीबाज, कोई फ़कीर, कोई बुरा हाल, कोई कर्जे ले लेकर भागा हुआ लोगों के, कोई जेल में ज़िंदगी बसर कर रहा है, ना गाँव में इज़्ज़त ना बाहर। ये मतलब नहीं कि इज़्ज़तें सारी अहमदियत की, दुनिया की इज़्ज़तें सारी अहमदियत के लिए हैं, दुनिया की इज़्ज़तें अहमदियत के लिए हैं, लेकिन असल अजर करीम है। बाकियों को भी मिलती हैं मगर अजर करीम से महरूम है, और उनको जो मिलता है वो कानून कुदरत के मुताबिक आम जारी निज़ाम है उससे मिलता है। ये जो अता और कर्जे का निज़ाम है, इसके नतीजे में सिर्फ जमात अहमदिया को मिल रहा है। और ये बारीक फ़र्क अगर आप अपनी औलादों को नहीं बताएंगे तो आगे वो कई नेकियों से महरूम रह सकते हैं। इसलिए मैं अक्सर ख़ानदानों से मुलाकात के बाद पूछता हूँ, तुमने अपने आबा व अजदाद का कोई जिक्र किया बच्चों से? बाद दफ़ा उनको भी नहीं पता होता, शर्मिंदा होते हैं। कई दफ़ा मैं उनको बताता हूँ, मैं आपको नहीं, मैं बताता हूँ कि आपके बाप कौन थे, आपके दादा कौन थे, आपके नाना कौन थे, और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।
بس یہ وہ اعلیٰ اقدار ہیں جن کا ذکر تفاخر کے طور پر نہیں، انکسار پیدا کرنے کے لیے کرنا ہے۔ تفاخر اور انکسار میں بڑا فرق ہے۔ پرانے لوگ اپنے آباء و اجداد کی باتیں فخر سے بیان کرتے ہیں، خواہ آگے اولادیں ان سب نیکیوں سے محروم رہ گئی، وہ کہتے ہیں وہ ہمارے بڑے تھے۔ اور جب آپ ان کی قربانیوں کا ذکر کریں گے کہ 2 آنے دیے تھے یا 4 پیسے دیے تھے یا چادر اتار دی تھی، تو اس سے تفاخر کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس سے سوائے انکسار کی کچھ پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہی مضمون ہے جو ایاز اور محمود کا مضمون ہے۔ ایاز جب اپنے پرانے کپڑے دیکھتا تھا تو فخر کے لیے تو نہیں دیکھتا تھا، ان گلے سڑے کپڑوں میں اس ٹوٹے ہوئے صندوق میں کیا بات تھی جو اس ایاز کو کھینچے لیے چلی جاتی تھی، راتوں کو چھپ کر جاتا تھا، دیکھتا تھا انکسار کی خاطر، اس لیے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں شاہی انعامات کے نتیجے میں کہ یہ میرا آغاز تھا، یہ میری طاقت، جو کچھ بھی پونجی تھی یہی کچھ تھا۔ ان کپڑوں سے نکلا ہوں تو شاہی محلات میں جا کے خلطیں عطا ہوئی ہیں۔ تو تحریک جدید کی جو یادیں ہیں وہ بھی دراصل ایاز کی پونجی کی یادیں ہیں، لیکن ایاز کی پونجی تو گل سڑ گئی، ان بزرگوں کی پونجی گلی سڑی نہیں، وہ بڑھتی چلی گئی ہے۔ اور آج آپ کے تفاخر، آپ کی جو بھی چیزیں ہیں، اگر آپ کو ان کو یاد نہیں رکھیں گے تو پھر آپ میں فخر پیدا ہوگا۔ اگر آپ نے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد رکھیں گے تو کبھی کوئی فخر کا سوال نہیں۔ یہ مضمون میں اس لیے تحریک جدید کے اعلان سے پہلے بیان کر رہا ہوں کہ اب جو میں اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھوں گا آپ حیران رہ جائیں گے کہ جماعت کتنی ترقی کر چکی ہے۔ لیکن اپنا وہ پرانا بکس نہ بھولنا جس میں آپ کے پرانے کپڑے ہیں، ان کپڑوں نے ہی برکت بخشی ہے، انہی عظیم بزرگوں کی قربانیاں ہیں جو اب یہ رنگ لائی ہیں۔ اور ابھی آپ میں بہت گنجائش ہے، ان میں تو جتنی تھی وہ ساری پوری کر دی تھی، انہوں نے تھے غریب لوگ، اس سے زیادہ کی طاقت ہی نہیں تھی۔ مگر جماعتوں میں جہاں میں ذکر کروں گا بہت عظیم قربانیاں ہیں، مگر اس کے باوجود ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو میری نظر میں بھی ہے اور نظر میں نہیں بھی ہے، جس کو استطاعت زیادہ ہے اور ابھی تک وہ اپنی استطاعت کے مطابق قربانی نہیں کر رہا ہے۔ جب کوئی اچھا منتظم آ کر ان کے دلوں کو میں ہیجان پیدا کر دیتا ہے، قربانی کی روح ان کے اندر اثر نو زندہ ہونے لگتی ہے، تو پھر خدا کے فضل سے ان جیبوں میں سے بہت کچھ نکل آتا ہے جو پہلے خالی دکھائی دیتی تھی۔ تو ابھی بھی ان سب عظمتوں کے باوجود جو قربانی میں ہم نے حاصل کی، ان پہلی نسلوں کی قربانی کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جس خلوص اور محبت اور پیار سے اپنی ساری توفیق کو استعمال کرتے ہوئے انہیں قربانیاں دی ہیں، اب بھی ہیں مگر نسبتاً کم ہیں۔ سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین، پہلوں میں بہت بڑی جماعت تھی وہ، اب آخرین میں نسبتاً تھوڑے ہیں، مگر اس کے باوجود چونکہ خدا نے ہمارے پردے ڈھانک دیے ہیں، ہمارے اخلاص کو غیر معمولی عظمت بخشی ہے اور دنیا میں اس کا روب قائم کر دیا ہے، اس لیے یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ آپ کو حیران کر دیں گے کس طرح خدا تعالیٰ ترقی پر ترقی عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ صرف مالی وہ نہیں ہے، اجر کریم کی بات جو خدا نے فرمائی ہے اس کا بھی ذکر سن لیں۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک ھو الفوز العظیم۔ مالی ترقی کا وعدہ کر کے پھر آگے تفصیل بیان نہیں فرمائی، وہ معمولی بات ہے، دنیا کی بات ہے۔ اجر کریم کا مضمون پھر آگے شروع کر دیتا ہے، فرماتا ہے جس دن تو مومنوں کو دیکھے گا اور مومنات کو، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے بھاگے گا اور ان کی دائیں طرف بھی۔ دائیں طرف کیوں؟ اس لیے کہ جنت کا ذکر ہو رہا ہے، جنت میں دائیں طرف ہی ہے، کیونکہ بائیں طرف دنیا کی مظہر ہے۔ دنیا کی نعمتیں تو خدا دنیا میں ادا کر چکا ہوگا، اس لیے ان کا ذکر نہیں چھیڑا۔ اب اجر کریم کی بات ہو رہی ہے
اس میں نور جو ہے وہ آگے آگے بھاگے گا اور دائیں طرف یعنی دینی پہلو سے ان کی روشنی دکھائی دینے لگے گی، اور دنیاوی پہلو سے وہ اگر نظر انداز بھی ہو گئے تھے دنیا میں، تو جن کا نور آگے آگے بھاگے اور دائیں طرف روشن ہو، ان کو کون ہے جو نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہی ہیں جو دکھائی دینے والے ہیں۔ اب جگنوں کی دم سے کوئی تھوڑی سی روشنی پیدا ہوتی ہے، پھر بھی اندھیری راتوں میں وہ اچھی لگتی ہے۔ تو وہ نور جو آگے آگے بھاگ رہا ہو اور دائیں طرف یعنی اعلیٰ اقدار کو، روحانی اقدار کو اس نے روشن تر کر دیا ہو، یہ اجر عظیم ہے یا اجر کریم ہے جس کا قرآن کریم نے وعدہ فرمایا، بشراکم الیوم، آج کے دن تمہیں خوشخبری ہے، جنات تجری من تحت الانہار، یہ باغات ہیں جو جن کے نیچے، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، یہ خدا کے بندے جو قرض حسنہ دیں گے خدا کو، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ فوز عظیم ہے، نہ کہ وہ 4% یا 10% کی کمائی ہوئی تمہاری چیزیں، ان کی حقیقت کیا ہے اس کے مقابلے؟ وہ تو عارضی زائل ہونے والی، باطل ہونے والی چیزیں تھیں۔ سارے قرضے تمہارے اتار کر اس سے ہزاروں گنا زیادہ بھی خدا دے دے گا تو یہ خدا پر قرض باقی رہے گا۔ پھر یہ قرض حسنہ ہے جس کی طرف قرآن نے ہمیں بلایا، اور اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس طرف اس مادی دنیا کو بلائیں، اور انہی میں سے پھر لوگ زندہ ہو کر آپ کے گرد جمع ہوں، دنیا کے کونے کونے سے خدا کی پاک روحیں اکٹھی ہوں، اور پھر وہ خدا تعالیٰ کے اس نظام قرض میں داخل ہو کر اس کے حیرت انگیز پھل دیکھیں، کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں۔ تحریک جدید کی برکتوں سے جو کچھ دنیا کو فیض پہنچ رہا ہے، یہ وہ پھل ہیں جو اس دنیا میں مل رہے ہیں، اور ان پھلوں کا بھی یہی قصہ ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں بڑے پھل مل گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن تمہیں جب پھل ملیں، اصل پھل ملیں گے، تو تم کہو گے کہ ہاں ہمیں دنیا میں ملے تھے۔ اللہ کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، ملتی جلتی چیزیں تھیں، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، یہ اس سے بہت زیادہ بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ اجر عظیم یا اجر کریم ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بس اس پہلو سے مالی قربانی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مادی طور پر منافع بخش ہو یا وہ مقصود ہو۔ اگر وہ مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا مجھے سود پر روپیہ دو۔ صاف ظاہر ہے کہ مومن کی نیت میں قرض حسنہ لازماً ہو رہنا چاہیے، اور زیادہ لینے کی نیت کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ جو پہلوں نے دیا تھا اس طرح دیا تھا، اب ایک اور امتحان درپیش ہوتا ہے دینے والے کو۔ وہ اگر زیادہ لینے کی نیت سے دے گا تو اس دنیا میں تو اسے مل جائے گا، مگر پھر اجر کریم نہیں ملے گا، کیونکہ وہ قرض حسنہ نہیں تھا۔ مگر میرا تجربہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرض حسنہ نہیں دیتے، خدا کو سود پہ رقم دیتے ہیں، ان معنوں میں کہ ان کا تجربہ ہے جب دیتے ہیں ضرور زیادہ ملتا ہے، تو ان کو دنیا میں مل تو جاتا ہے، مگر اجر عظیم یا اجر کریم کا وعدہ، فوز العظیم اور اجر کریم کا وعدہ ان کو نہیں ملتا۔ اللہ کی مرضی ہے، احسان کے طور پر جو چاہے کر دے، اس کی رحمتوں کی راہ میں تو کوئی قدغن نہیں لگا سکتا، میری یہ مراد ہرگز نہیں۔ مگر عام دستور کے مطابق، عقل کے تقاضوں کے مطابق یہی دکھائی دیتا ہے کہ جو اس دنیا کو چاہتے ہوئے دے گا اس کو دنیا ہی ملے گی، اور جو زائد ملے گا وہ فضل کی باتیں ہیں، اس قانون قرض کی باتیں نہیں جس کا مضمون میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو یہ یاد رکھیں، جب دیں تو قرض حسنہ کے طور پر دیں، سود کے طور پر نہ دیں، اور قرض حسنہ کے طور پر دیں گے تو یہ سب کچھ ہوگا جو میں بیان کر رہا ہوں، پھر ناممکن ہے کہ یہ کچھ نہ ہو۔ اگر سود کے طور پر دیں گے تو ممکن ہے خدا زیادہ کر دے، ممکن ہے سب کو رد ہی کر دے۔ ایک گندا سودا بعض دفعہ خدا تعالیٰ کلیتاً رد فرما دیتا ہے، آپ کے ہاتھ سے تو نکل گیا مگر پھر وہ اصل بھی واپس نہیں آئے گا، کیونکہ جو فاسد سودے ہوں ان کی ادائیگی ضروری نہیں ہوا کرتی۔
تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس روح کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہوئے جماعت مالی قربانی میں آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ اب میں اعداد و شمار کی دنیا میں اترتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دفتر اول کے 62 سال پورے ہوئے اور 63ویں سال میں داخل ہو رہا ہے، یعنی 62 سال پہلے تحریک جدید کا آغاز ہوا تھا، اور آج بھی اول دفتر میں شامل لوگ زندہ موجود ہیں۔ میں ان میں سے بھی ایک ہوں، اللہ کے فضل سے میں بھی ان میں سے ایک ہوں، اور بھی بہت سے ہیں، اور دفتر اول ابھی تک جاری ہے۔ اور جو فوت ہو گئے ان کی طرف سے جو زندہ ہیں انہوں نے ان کے کھاتوں کو زندہ کر دیا، اس لیے اس لحاظ پہلو سے تو یہ دفتر اب کبھی نہیں مرے گا، ہمیشہ انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ اس کا 63واں سال شروع ہو رہا ہے۔ دفتر دوم جو بعد میں قائم کیا گیا اس کا 52واں سال ہے، یعنی 10 سال کے بعد پھر دفتر دوم کا آغاز ہوا، یعنی پہلا رجسٹر بند اور نیا رجسٹر شروع ہو گیا۔ پھر دفتر سوم کے 32 سال ہو چکے ہیں، یعنی 20 سال بعد 10 کی بجائے ایک دفتر سوم کا آغاز ہوا۔ پھر دفتر چہارم کے 11 سال ہوئے ہیں، یعنی یہ وہ دفتر جو میں نے شروع کیا تھا، کہ پہلے کھاتے بند اور نئی نسلوں کی خاطر ایک اور دفتر کھولا تھا۔ یہ سب اگلے سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب 73 ممالک کی رپورٹس آئی ہیں، جبکہ گزشتہ سال ان ممالک کی تعداد کم تھی، اور اس سال میں نے ہدایت کی ہے کہ اگلے سال کم سے کم 100 ممالک کو تحریک جدید میں ضرور شامل کرنا ہے۔ اول تو یہ ٹارگٹ، یہ ہدف سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر 154 ممالک میں اہمیت ہے تو کیوں 154 ممالک تحریک میں شامل نہ ہوں۔ چند عام میں تو خدا کے فضل سے بہت سے نئے ممالک، نئے آنے والے بڑی ہمت کے ساتھ اور عزم کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، جو چندہ پورا نہیں دے سکتے۔ بعضوں کی درخواستیں بھی آئی ہیں کہ ہم ابھی حال ہی میں احمدی ہوئے ہیں، ہمیں نصف شرح سے اجازت دی جائے۔ تو ان کے اندر یہ مالی نظام کی اہمیت پیدا ہو گئی ہے کہ اگر کم دینا ہے تو کم دیں، مگر پوچھ کر کم دیں۔ تو یہ جو دفاتر ہیں یہ اب سارے تو ہر جگہ پھیل نہیں سکتے، جو وفات پا گئے وہ تو گزر گئے، مگر نئے ممالک میں کم سے کم آخری دفتر کا اجراء لازم ہونا چاہیے۔ اور اب آخری کا ہوگا کہ اب جو کھاتہ نیا کھلے گا اس میں وہی آئیں گے جو نئے آنے والے ہیں۔ تو مجھے امید ہے ہر کوشش جماعت کی پھل لاتی ہے، صرف توجہ کی بات ہے۔ تو وہ حساب ہو گیا کہ درخت پھلوں سے لدا پڑا ہے، ذرا سا ہلا دو بس، اس سے زیادہ تمہیں کوئی کام نہیں کرنا۔ جو بھی تحریکیں میں نے کی ہیں ان کا یہی نتیجہ دیکھا کہ جماعت نے صرف درخت ہی ہلائے ہیں، اور پھل پہلے سے تیار خدا نے کیے ہوئے تھے۔ وہ گرتے ہیں، ان کو جھولیوں میں لینا، ان کو سمیٹنا، صاف ستھرا رکھنا، ان کی حفاظت کرنا دشمنوں اور گندوں سے، یہ جماعت کا فرض فریضہ رہ جاتا ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ تحریک جدید میں بھی انشاءاللہ آئندہ سال اس پہلو سے میں آپ کو بڑی خوشخبریاں دے سکوں گا۔ وعدہ جات کا جہاں تک تعلق ہے، ایک زمانہ تھا جب کہ ہمیشہ وعدہ جات کے سے ادائیگیاں پہلے پیچھے رہ جایا کرتی تھیں، اور بڑی مصیبت پڑی ہوتی تھی دفتر والوں کو، اوہو اتنی کمی رہ گئی، اتنی کمی رہ گئی۔ اور اب یہ حال ہے کہ وعدہ جات سے جماعت ہمیشہ آگے بڑھا کر دیتی ہے۔ اب یہ عجیب جماعت ہے، یہ جماعت اس شان کی، اس روح کی جماعت کو دنیا میں دکھائے تو صحیح کہ مسیح موعود کے دعوے کی دلیل مانگتے ہیں۔ جو سورج چڑھ جائے اس کی دلیل کیا مانگو گے تم؟ اس مادی دنیا میں، ساری دنیا میں، کل عالم میں ایسی قربانی کرنے والی جماعت جو طوری طور پر پیش کرے اور کوئی اس پہ جبر نہ ہو، اور جتنا وعدہ کرے اس سے آگے بڑھا دے۔ کوئی صورتیں ہوں تو نکال کے تو دکھاؤ کہیں۔ ایک دفعہ ایک نان احمدی سے گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی باقی بھی تو چندے قربانی دے رہے ہیں، سارے دنیا کے ممالک شامل ہو رہے ہیں، آپ اپنی قربانی کا صرف ذکر کرتے ہیں۔ میں نے کہا دکھاؤ تو سی کون سی جماعتیں ہیں؟ سارے ملازمین ہیں، حکومت کا پیسہ کھانے والے، تیل کا پیسہ کھانے والے، اور زکوٰۃ چاٹنے والے،
وہ کہاں جماعت ہے جو ساری کی ساری اپنے سارے بوجھ اپنے جان سے لگا کے اس طرح چلے جیسے ماں بچے کو جان سے لگا کے چلتی ہے اور بوجھ محسوس نہیں کرتی. یہ جماعت دکھاؤ کہیں جس میں ہر ایک حصہ لے رہا ہو اور یہ احساس ہو کہ ابھی کم مل لیا ہے اور توفیق ملے تو اور لیں, اور جتنا لے پچھتائے نہیں بلکہ اور زیادہ مزہ آنا شروع ہو جائے, جتنا دے اور بھی زیادہ دینے کو دل چاہے. یہ تو الہی سلسلے ہیں. انبیاء کی جماعتوں کے سوا یہ توفیق نہ کبھی دنیا میں کسی کو ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. چیلنج ہے, کر کے دکھا دو. یہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی اور دکھائی نہیں دیتی تو یہ زندہ جماعت, یہ قربانی کرنے والی جماعت ہے جس کو دیکھو اور ایمان لے آؤ, اس کے بغیر تمہارے لیے, تمہاری شرافت کے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہے. اتنی کھلی کھلی حقیقت ہے. یہ جواب جب میں نے دیا تو سوال کرنے والا جو ایک بوسنین تھا وہ پوری طرح مطمئن ہو گیا. میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا آپ نے, ایسی ہمیں کوئی نہیں دکھائی دے رہی جگہ. تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت کا تو قصہ ہی اور ہے, اور جو نور کے وعدے ہیں وہ تو دنیا میں بھی پورے ہوں گے کچھ نہ کچھ, لیکن اصل میں وہ آخرت میں پورے ہوں گے. 9 کروڑ 22 لاکھ اگر پاکستانی روپے میں ڈھالا جائے کا وعدہ گزشتہ سال تھا, اور وصولی خدا کے فضل سے پاکستانی روپوں میں 9 کروڑ 60 لاکھ ہوئی ہے 22 کی بجائے. یہ اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے مگر پاکستانی روپے کی قیمت گر گئی ہے, اس لیے وہ اعداد و شمار یہ خطرہ تھا کہ کم نہ نظر آئیں, مگر بڑھایا خدا نے اتنا کہ اس گرتی ہوئی قیمت کے باوجود پھر بھی ابھی زیادہ ہے خدا کے فضل سے. انٹرنیشنل کرنسی میں دیکھیں تو آپ کو دیکھیں فرق زیادہ نظر آئے گا. وعدہ جات 14,40,700 پاؤنڈ تھے, وصولی 15,08,300 پاؤنڈ ہوئی. مگر گزشتہ سال کی وصولی کو دیکھیں تو پھر آپ کو اصل چھلانگ نظر آئے گی. اس سے پہلے سال 12,24,000 کی وصولی تھی, اس سال 15 لاکھ کی وصولی ہوئی ہے. اتنا نمایاں فرق ہے جو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک اپنی ذات میں ایک نشان ہے. سال 61 اور 62 اور موازنہ اگر آپ چاہتے ہیں پاؤنڈوں میں اور وصولی کا موازنہ تو وہ یوں ہے کہ 61 میں 13,31,000 پاؤنڈ کا وعدہ تھا, 62 میں 14,40,767 کا وعدہ تھا. گویا اضافہ وعدوں میں 1,09,147 پاؤنڈ کا ہوا. وصولی کے لحاظ سے سال 95-94 میں 13,31,000 کے وعدے کے مقابل پر 12,24,000 وصولی ہوئی. یہ کم ہے, لیکن جس وقت بند کیا گیا تھا اس وقت یہ وصولی تھی. اور ایک غلطی انہوں نے یہ کی ہے کہ پاکستانی روپے کو آج کے حساب سے جب اس کو تقسیم کیا ہے تو یہ رقم کم ہو گئی ہے. 2 سال پہلے جو پاکستانی روپے کی قیمت تھی اگر اس پر ڈھالیں تو پھر یہ رقم باوجود اس کے کہ اضافہ وصولی کے لحاظ سے زیادہ نہیں, پھر بھی بڑھ جائے گی. لیکن اگلے سال اب دیکھ لیں کہ 1962 میں وعدہ 14,40,000 کا تھا اور روپے کی قیمت گرنے کے باوجود وصولی 15,08,321 ہوئی ہے. بس اگر کوئی پیچھے کمی تھی جو میرے علم ہے کہ روپوں میں کمی نہیں ہوئی تھی, وہ بھی خدا کے فضل سے پوری ہو گئی. مجاہدین کی تعداد کے لحاظ سے میں نے کہا تھا کہ بڑھائیں, پہلے 1 لاکھ سے بھی کم تھی, تو تحریک جدید میں تو لکھوں خواہ ہونے چاہیے اب, کیونکہ گزشتہ چند سالوں میں تو 30-40 لاکھ کا اضافہ ہو چکا ہے جماعت کی تعداد میں. اس پہلو سے تعداد میں حصہ ان میں سے تحریک جدید کے مجاہدین آنے چاہیے تھے. یہ رفتار ابھی کم ہے لیکن بہرحال اضافے کی طرف ہے, رجحان ہے.
1,81,229 کی بجائے امسال 2,18,640 مجاہدین تحریک جدید ہیں، اور یہ اضافہ اپنی ذات میں خدا کے فضل سے 21% ہے۔ 37,000 کا اضافہ ہوا، 21% اضافہ ہے گویا کہ۔ ممالک کا جہاں تک تعلق ہے، امریکہ نے تحریک جدید کے میدان میں حیرت انگیز طور پر قدم آگے بڑھایا ہے۔ گزشتہ سال ان کی وصولی $2,75,000 امریکن ڈالر تھی، اور چونکہ انہوں نے وقف جدید میں یہ ارادہ کیا تھا، عزم کیا تھا کہ وقف جدید میں ہم نے دنیا میں کسی کو آگے نہیں نکلنے دینا، وہ پورا کر لیا تھا، اس لیے میں نے ان پر تحریک میں اتنا زور نہیں دیا۔ میں نے کہا کہیں طاقت سے بڑھ کر نہ بوجھ پڑے، لیکن از خود ہی ان کو خیال آیا کہ وقف جدید میں ہم نے اتنا کیا تو تحریک جدید کو کیوں پیچھے چھوڑیں، آخر ہماری جماعتیں تحریک جدید ہی کا تو پھل ہے۔ اس خیال سے انہوں نے کوشش کی۔ گزشتہ سال ان کی وصولی $2,75,000 تھی، اس سال ان کی وصولی $5,01,000 امریکن ڈالر ہے، اور یہ اضافہ 82% بنتا ہے ماشاءاللہ۔ اور مجاہدین کی تعداد میں بھی امریکہ نے حیرت انگیز اضافہ کیا ہے۔ 2,200 مجاہدین تھے گزشتہ سال، یہ سال جو گزرا ہے اس میں 3,839 مجاہدین بڑھے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجاہدین بڑھے ہیں تو کہیں یہ کوئی رسمی طور پر 6 روپے لے کے تو نہیں بڑھائے گئے؟ یہ حقیقی اضافہ جو ہے تب پتہ چلے گا جب ان کی اوسط چندہ دیکھیں، اوسط چندہ دہندگان کے چندوں کی اوسط دیکھیں گے۔ اگر مجاہدین کی تعداد بڑھ رہی ہو اور اوسط گر رہی ہو تو مجاہدین کے لحاظ سے تو خوشی کی خبر ہے، مگر اوسط کے لحاظ سے اندازہ ہوگا کہ تھوڑا تھوڑا دے کر خانہ پوری کر کے دوست شامل ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم جب اعداد و شمار آتے ہیں ان کا موازنہ کرتے رہتے ہیں مختلف پہلوؤں سے۔ گزشتہ سال ان کا فی کس قربانی کا معیار جبکہ چندہ دہندگان 2,200 تھے، فی کس قربانی کا معیار 89 پاؤنڈ فی کس تھا۔ امسال جبکہ چندہ دہندگان کی تعداد 3,839 ہے، فی کس میں قربانی کا معیار 82 پاؤنڈ ہو گیا ہے، یعنی کم ہونے کی وجہ بڑھ گیا ہے۔ تو یہ ایک حقیقی اضافہ ہے جس کے متعلق کسی پہلو سے بھی دیکھیں اس کو ہمیں انسان عزت کی اور قدر کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اس اضافے کے لحاظ سے دوسرا جو ملک غیر معمولی طور پر قدر کے لائق ہے وہ پاکستان ہے۔ پاکستان کی تحریک جدید کو میں نے چھیڑا تھا، میں نے کہا خدا کے لیے کوئی شرم کرو، وقف جدید اتنی بعد میں آئی، کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تم ابھی تک وہیں بیٹھے ہوئے ہو۔ تو بہت انہوں نے پھر محنت کی ہے۔ وکیل اعلیٰ صاحب نے اپنی خاص نگرانی میں سارے شعبوں کو حرکت دے دی اور انصار خدام سے استفادے کیے، تو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی فضل فرمایا۔ پہلے ان کی قربانی تھی آگے، اعداد و شمار آگے ہیں، اتنا ہے کہ 85 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا ہے ان کا، 1 کروڑ کے دائرے میں سے، اتنا مجھے یاد ہے۔ اب خدا نے اتنا زیادہ ان کو آگے بڑھا دیا، مگر مشکل یہ ہے کہ دوسرے آگے بڑھنے والے بھی تو تیز بڑھ رہے ہیں، اس لیے ان کی پوزیشن اول نہیں آ سکی۔ پھر بھی ابھی تک جو 10 جماعتیں ہیں ان میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے جرمنی نے کسی اور کو آگے نہیں بڑھنے دیا، اور اگرچہ ان کا امسال کا اضافہ تھوڑا ہے، مگر چونکہ پہلے ہی خدا کے فضل سے وہ بڑی ٹھوس قربانی اور محکم قربانی کر رہے ہیں جس میں تزلزل نہیں ہے، تو ان کا جرمنی کا جو اس دفعہ کی یہ جو پوزیشن ہے وصولی کی 3,42,000 پاؤنڈ ہے۔ امریکہ نمبر 2 پر ہے 3,13,000، اور امریکہ نے پاکستان کو ایک نوچ نیچے کر دیا ہے آ کے۔
ورنہ پہلے جرمنی کے بعد پاکستان آیا کرتا تھا. تو ہے تو یہ گڑبڑ والی بات، لیکن مجبوری ہے. نیکی کے کاموں میں دوڑ تو ہوتی ہے، کچھ آگے بڑھیں گے کچھ پیچھے ہٹیں گے. تو پاکستانیوں سے معذرت کے ساتھ یہ عرض ہے کہ بڑی انہوں نے دوڑ ماری، بہت کوشش کی، خوب بھاگے، لیکن امریکہ پھر بھی آگے نکل گیا. اور یہ جو دوڑ، اس کا مزہ آتا ہے دیکھنے کا. مارا مار مقابلے ہو رہے ہوں، پھر کوئی آگے نکل آئے کوئی پیچھے رہ جائے. یہ جو گھوڑوں کی دوڑ کا جو اصل مزہ ہے وہ یہ ہے کہ نیک ٹو نیک دوڑ ہو رہی ہو اور غیر متوقع گھوڑا ایک دم آگے آ جائے. تو یہ جو دوڑ ہے قربانیوں کی، یہ ہماری گھڑ دوڑ ہے، بہت ہی مزے کی. قرض حسنہ والا مضمون بھی اپنا، اور یہ جوا بھی اس پہ لگایا ہوا ہم نے. اسی پر سارا داؤ پیچ ہے. تو دیکھیں کتنے مزے کی دوڑ ہوئی ہے. امریکہ آخر آگے نکل گیا اور برطانیہ کو ماشاءاللہ توفیق ملی ہے، چوتھے نمبر کو قائم رکھا ہے، یا پیچھے سے آیا مجھے علم نہیں، لیکن چوتھا نمبر نہیں چھوڑا برطانیہ نے. کینیڈا 5ویں پر ہے، انڈونیشیا 6 پر، سوئٹزرلینڈ 7ویں پر، ہندوستان 8ویں پر، اور موریشس 9ویں نمبر پر، اور جاپان 10ویں نمبر پر ہے. یہ جو موازنے ہیں یہ پوری طرح حقیقت میں اعداد و شمار کے لحاظ سے ہم نسبتیں تو بنا لیتے ہیں، مگر روح قربانی کے یقینی فیصلے نہیں ہو سکتے اس پر، کیونکہ ملکوں کے حالات مختلف ہیں، اقتصادیات مختلف ہیں. فی کس احمدی کتنے ملازمت میں ہیں، کتنے فارغ ہیں، کتنے تجارت کر رہے ہیں. بہت سی ایسے عوامل ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں. اس لیے بعض لوگ مجھے احتجاج کے خط لکھ دیتے ہیں کہ آپ نے فلاں بات دیکھی ہوتی تو شاید ہمارا اخلاص زیادہ ثابت ہوتا. اخلاص تو اللہ نے ساتھ دیکھنا ہے، بس سبحانہ من یرانی پہ نظر رکھا کریں. ہم تو اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں، اس میں بھی ایک لطف ہے، اس سے بھی فائدے پہنچتے ہیں، اس سے بھی کچھ لوگ آگے نکل جاتے ہیں، اور جو پہلے پیچھے تھے کئی لوگوں میں نئے جذبے بیدار ہوتے ہیں. تو اس نیک نیت کے ساتھ ایک پرلطف ذکر چلتا ہے. اس لیے مراد یہ نہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھیں کہ ہم ذلیل ہو گئے، ہم پیچھے کر دیے گئے، یہ اعداد و شمار پیش اس طرح کیے جاتے تو شاید ہم آگے نکلاتے. یہ فضول باتیں ہیں. اپنی طرف سے جو تجزیہ جائز ہے وہی کیا جاتا ہے، اور روپے کی قیمتوں کا بڑھنا گرنا ان بحثوں میں نہیں ہم پڑھ سکتے، ورنہ یہ اقتصادیات کا ایک ایسا قصہ چل پڑے گا جس کو ماہرین بھی سمیٹ نہیں سکتے. حقیقت میں بہت بے شمار فیکٹرز ہیں. تو اللہ بہرحال مبارک فرمائے امریکہ کو، اس نے غیر معمولی ترقی کی، آگے بڑھا. جرمنی کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، ابھی تک اپنی سرداری قائم رکھی ہے. پاکستان کو یہ فائدہ ہوا کہ بہت گر جاتا اگر غیر معمولی کوشش نہ کرتے، کیونکہ روپیہ بھی گر گیا اور دوسرے ملک اوپر سے آ گئے. اس کے باوجود پاکستان کا اوپر آنا ایک بہت بڑی خدا تعالیٰ کے فضل سے توفیق ہے. اگر کہتے ہیں کہ اگر کرنسیوں کی مقامی لحاظ سے جو کرنسیوں نے ترقی کی یا آگے پیچھے ہوئیں، ان کے لحاظ سے اگر انہی کرنسیوں میں مقابلے کیے جائیں، نہ کہ پاکستانی روپے میں یا ڈالر میں ڈھال کر یا پاؤنڈوں میں ڈھال کر، تو اپنی اپنی کرنسی کے لحاظ سے تو اس طرح پھر ہمیں توفیق مل جاتی ہے کہ پاکستان کو اول قرار دے دیں. کیونکہ اپنی کرنسی کے اعتبار سے وہ پاکستان نے 85 لاکھ اضافہ کیا اور 1,87,00,000 روپے ان کے بنتے ہیں، اور امریکہ نے 2,26,550 کر کے جو اضافہ کیا ہے وہ 82.38 ہے. پاکستانی کرنسی میں 83% ہے. تو چھوڑا سا جس کو نیک ٹو نیک ریس کہتے ہیں نا، کہ چوتھائی گردن آگے نکل گیا گھوڑا یا اتنا، اس سے بھی کم، اور فوٹو فنش ہے یہ ان دونوں کے درمیان. جرمنی کو اس پہلو سے دونوں نے کافی پیچھے چھوڑا ہے،
یعنی 24% جرمنی کا اضافہ ہوا ہے، لیکن ان کے حالات جس طرح متوازن چندے دے رہے ہیں ان پہ شکوہ کوئی نہیں ہے۔ بہرحال ایک یہ ذریعہ تھا، میں چاہتا تھا کہ پاکستان کو بھی کچھ تھوڑا سا مزہ آ جائے، اور پاکستان کو مزہ کے لفظ سے اتنا مزہ نہیں آتا جتنا سواد کے لفظ سے مزہ آتا ہے۔ تو تھوڑا سا ایسی بات بھی، تھوڑی سی بات کر دی کہ پاکستان کو بھی سواد آ جائے کہ ہاں ہم آگے نکل گئے ہیں ماشاءاللہ۔ باقی اعداد و شمار کی اب اس وقت یہاں گنجائش نہیں ہے، کئی پہلو سے قربان کیے گئے ہیں، مگر وقت ختم ہو گیا ہے جمعے کا، میں نے بعد میں سفر پہ بھی جانا ہے۔ تو اس تمہیدی بیان کے بعد ان آیات کی روشنی میں جو میں نے تلاوت کی تھیں، میں نئے سال تحریک جدید کا آغاز کرتا ہوں، جو مختلف دفاتر کے لیے مختلف نمبر کے سال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جماعت کو ہمیشہ اسی طرح ایک پاک محبت کی مقابلے کی دوڑ میں، نہ کہ حسد کے مقابلے کی دوڑ میں، پاک محبت کے مقابلے کی دوڑ میں ہمیشہ آگے سے آگے بڑھاتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر